من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ ابھی اعلان کیا جا چکا ہے، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہ ہمیں ایک بڑے ہی اہم عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں جس کی اس سے پہلے بہت ضرورت تھی، لیکن ہمارے جتنے خطابات ہوئے اس میں غلو کے بارے میں شاید ہی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کوئی خطاب نہیں ہوا ہے، اور یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ ایسے عنوان سے خطاب ہو. حضرات، ہمارے جو بھی مقررین ہیں وہ بڑے ہی سوچے سمجھے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، پس منظر میں پر نظر رکھتے ہوئے عنوانات تجویز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد ان کی جو تیاری ہوتی ہے وہ بھی کافی گہرے مطالعہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے خطابات کو عبارات میں نمایاں جگہ دی جاتی ہے جو یہاں کے محافل کے ہوتے ہیں. مجھے اس سے پہلے میں نے آپ کو عنوان بتا دیا ہے کہ دین میں غلو، حقیقت، اسباب اور صورتیں. اب وہ غلو کس طرح سے ہے، کیا ہے، وہ سب سامنے آئے گا آپ کے. اور یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 640ویں نشست ہے جسے مفتی صاحب مخاطب کر رہے ہیں کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں بتاریخ 12 سپٹمبر 2016 مطابق 9 ذی الحجہ 1433 ہجری بعد نماز عصر بروز پیر. حضرات، اس بات کی وضاحت کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ آج کل خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں دین سے بڑی بے رخی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ذوق و شوق اور جو بھی وقت ہوتا ہے وہ بجائے مطالعے کے یا کچھ دینی معلومات کے لیے، کچھ دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کے، زیادہ تر ہمارے نوجوان ٹی وی پہ کھیل کود میں ایسے وقت گزارتے ہیں. اس پر بھی ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر آج کے ہمارے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
محترم گرامی قدر حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جو شریعت جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہ شریعت افراط اور تفریط سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہم امت محمدیہ کو جو خطاب کیا ہے اور امت محمدیہ کی جو خصوصیت بیان کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب ہوتا ہے کہ جو افراط اور تفریط سے پاک ہو، اور اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جو دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے اور جو دعا ہمیں سکھلائی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں جو ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے۔ پھر صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کے راستے کے علاوہ جو صراط مستقیم ہیں، یعنی جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العزت نے جن پر انعام کیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام، شہداء، صالحین اور صدیقین لوگ ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو ایک راستے کی تعیین بتلا دی گئی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں سیدھا راستہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر چند چیزوں کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ جو میرا راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو جتنے راستے ہیں اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک لکیر کھینچی، اس کے بعد اس کے دائیں 3 لکیریں اور بائیں 3 لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ راستہ وہ ہے جو جنت میں لے جائے گا، اس کے علاوہ کے راستوں کی اگر تم پیروی کرو گے تو وہ تمہیں جو ہے راہ حق سے بھٹکا دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ راہ اعتدال پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اعتدال رکھا ہے، اس کے اندر غلو اور کمی زیادتی سے اللہ رب العزت نے اس دین کو پاک کیا ہے۔ اس لیے شریعت کی روشنی میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ غلو کس کو کہتے ہیں اور ڈکشنری کے اعتبار سے غلو کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ جب لغت اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں غلو کے معنی آتا ہے کسی چیز کو کراس کر جانا، کسی چیز کی جو حد ہے اس کو پار کر دینے کو غلو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شریعت کے اندر جو باتیں، جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان احکامات کے اندر زیادتی کر دینا یا ان میں کمی کر دینا یہ غلو کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امت محمدیہ کو حکم دیا ہے کہ دین میں غلو مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ میری تعریف میں ایسی مبالغہ آرائی مت کرو جیسا کہ نصارہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہود جو ہے نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہے،
اور نصارہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اہل مشرکین جو ہے اہل کتاب کو، یعنی ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہودیوں کی اس تردید بھی فرمائی ہے کہ یہود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ایسی ہے کہ کسی کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے درجے پر پہنچا دینا، یہی اس کی شان میں تعریف اور مبالغہ آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، دین میں کسی طرح کی زیادتی اور کسی طرح کی کمی بیشی کیے بغیر راہ اعتدال پر رہنا ہی ہم امت مسلمہ کا طور اور طریقہ رہا ہے، اور اسی پر اہل سنت والجماعت گامزن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے اندر بھی اعتدال پیدا فرمایا ہے۔ اعتدال ہمارے مزاجوں کے اندر رکھا ہے۔ چنانچہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بناوٹ ہے اس میں کسی چیز کی کمی ہے یا زیادتی ہے تو ہم اس کو عیب دار کہتے ہیں۔ جیسے ابھی بقرعید کا موقع ہے، ہم لوگ ایسے جانور کو تلاش کرتے ہیں جس کے اعضاء مناسب ہوں، اس کے اندر اعتدال والی چیز موجود ہو، ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اور انسان کے اندر بھی وہی چیزیں اگر اعتدال پر رہے گی تو اسی کو جو ہے آج حسن کا ملکہ کہا جاتا ہے، حسن کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اگر اعتدال سے اگر کوئی چیز تجاوز کر جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز میں عیب لگا دیا ہے۔ مثلا جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، اگرچہ کہ اس کی ناک جو ہے تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، لمبی ہو گئی ہے، یا اس کے اندر کمی ہو گئی ہے، نکٹی ہو گئی ہے، اس طریقے کی باتیں ہم کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز اعتدال پر رہنا ہے، اس اعتدال میں اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو بھی ہم لوگ عیب لگا دیتے ہیں، یا اس میں کمی ہو جاتی ہے تو بھی عیب لگا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت کا معاملہ ہے۔ شریعت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اعتدال کو پسند فرمایا ہے، اور اعتدال سے آگے بڑھ جانا یا اعتدال کے اندر کمی کر دینا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور یہی چیز ہماری صحت سے متعلق بھی ہے کہ اگر ہماری صحت اگر نارمل رہتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اعضائے جوارح ہیں یا اندرونی طور پر جو کام کرنے والی چیزیں ہیں، جن میں سودا، صفرا، بلغم اور خون کہلاتا ہے، اگر یہ اعتدال پر رہتا ہے تو آدمی کا مزاج صحیح رہتا ہے۔ اگر اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو انسان جو ہے مریض کہلاتا ہے، بیمار کہلاتا ہے۔ تو یہ اعتدال ہر چیز میں اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے اندرونی اعتبار سے ہو، ہر چیز کے اندر اعتدال کو برقرار رکھنا ہم سب کا اولین فریضہ ہے۔ اب دین میں کیا زیادتی اور کیا چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ملتا ہے، جنہوں نے اپنے ان صالحین اور بزرگوں کو جنہوں نے اللہ کی اتباع کی تھی، اللہ کی شریعت کو مقدم رکھا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کی کمی محسوس کی، اور ان لوگوں کو ان کا جدا ہونا بہت بڑا شاق گزرا، تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک پٹی پڑھائی کہ تم ان کے مجسمے بناؤ، اور مجسمے بنا کر ان کو جو ہے اپنی عبادت گاہوں کے اندر رکھو، تاکہ ان کو دیکھنے سے جو ہے ہمارے اندر دلوں کے اندر تسلی اور سکون ملے۔ یہیں سے سب سے پہلے شرک اور کفر کی ایجاد ہوئی ہے، اور لوگوں کو شخصیت پرستی اور پوجا وغیرہ کرنے کی عادت پڑی ہے، کہ شیطان نے جو پٹی پڑھائی تھی وہ تو وہاں تک صحیح سالم رہے جن لوگوں نے ان بزرگوں کو، ان شخصیات کو دیکھا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قوم نوح کے ان بتوں کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے قوم کے نیک اور صالح افراد تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے جو ہے ان کے مجسمے بنائے، پھر ان کی عبادت اور پرستی کرنے لگے ہیں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض میں مبتلا تھے، اور اسی مرض کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اس مرض کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، تو
ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج مطہرات حبشہ کی سرزمین سے واپس ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہاں کے گرجا گھروں کی تعریف کی اور وہاں کے حسن اور اس کی جو نقش و نگار ہے اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب اپنے کوئی نیک لوگ کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کی جو مجسمے ہوتے ہیں ان کو اپنی عبادت گاہوں میں بناتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں نے ایسا کام کیا ہے وہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ انہی کے کرنے کی وجہ سے پھر دنیا کے اندر بت پرستی کا رواج شروع ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین میں زیادتی کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور قرآن مجید میں کفار مکہ کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس کے جواب میں کہتے تھے ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس لیے کہ الا ليقربونا الى الله زلفا، سوائے اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جائیں ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ کے پاس ہم لوگ ڈائریکٹ جا کر بات چیت نہیں کر سکتے ہیں، ان سے معاملات نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے جو ضروریات ہوتے ہیں اور اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ہم ان کے وزراء کے پاس یا ان کے کسی قریبی کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا کام بنوائیے، تو وہ لوگ سفارش کرتے ہیں بادشاہ کے سامنے اور بادشاہ پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں نے دنیاوی جو معاملہ تھا اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اللہ کے رسول اللہ رب العزت کے پاس بھی یہی معاملہ سمجھا، اس لیے ان لوگوں نے کبھی فرشتوں کی عبادت شروع کر دی، کبھی جنات کی عبادت شروع کر دی، یا کبھی نیک اور صالح لوگوں کی عبادت شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو ہے شرک کی ابتدا ہوئی ہے، جس میں صالح اور نیک بندوں کو اللہ رب العزت کا جو مقرب تھے اللہ رب العزت کے، ان کی ہی عبادت شروع کر دی گئی، اور اس میں یہ نظریہ اور ان لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ اگر ہم ان کو خوش رکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ کل اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں سے جو ہے دین کے اندر اور مذہب کے اندر غلو اور زیادتی پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر یہودیوں نے ایک اور گستاخی یہ کی کہ جن انبیاء علیہ السلام سے ان کی نہ بنی، یا تو وہ ان کو قتل کر دیے یا ان کے قتل کے در پر ہو گئے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگائی اور ان پر جو ہے طرح طرح کی باتیں کسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حرامی تک کہہ ڈالا۔ ایسے جملے جو ہے یہ دین کے اندر زیادتی اور دین میں کمی کرنے کے نتیجے میں ان سے سرزد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کا جو حال ہے، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اس طریقے سے مبالغہ آرائی کی کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ بنا دیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے علاوہ اپنے جو رہبان یعنی پادری جو ہوتے ہیں ان کو، اور اسی طریقے سے اپنے جو متبعین ہیں جن کو وہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ جو ہے ایک اور معبود بنا دیا۔ معبود کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، بلکہ معبود کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے لگے اور ان کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے لگے۔ یہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض لوگ جو ہے آپ کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت کا جو درجہ دیتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اسی مبالغہ آرائی کے نتیجے میں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزوں کے اختیارات دیے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شادی کے موقع پر چند بچیاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہی تھی۔ مدح سرائی کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ میرے بارے میں فقولوا عبد اللہ ورسولی، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہی ہے ہماری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کہ ہم نبی کو نبوت کے مقام پر رکھے، الوہیت کے مقام پر نہ رکھے۔ ہم لوگ جو ہے ہمارے جو معاشرے کے اندر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو تو ہم پوجتے نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اولیاء کرام کے مزارات پر آپ جائیے، وہاں پر جو ہے ان کی تعریف میں اور ان کی حقیقت میں جو مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج کل ایسے قوالیاں وہاں پر سننے میں آتی ہے جو صراحتاً جو ہے شرک پر دلالت کرتی ہیں، صراحتاً شرک پر دلالت کرتی ہیں۔ اور آپ کبھی SSC کا جو امتحان ہوتا ہے اس وقت ہمارے مزارات کا حال دیکھ لیجئے، بچے جو ہے اپنے ہال ٹکٹ جو ہوتے ہیں ان کو لے جا کر اپنے ان بزرگان دین کی قبروں کے پاس جو جالی وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پر چپکا دیے جاتے ہیں، وہاں پر اس کے زراس لگا دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری دھاگے اور تاگے وغیرہ جو ہے وہاں پر لے جا کر باندھتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزار کے اندر آرام جو فرما شخص ہیں ان کو تمام جہاں کا اختیارات حاصل ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہم پاس ہو سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ناکام ہو سکتے ہیں۔ یہ میرے تصور میرے بھائیوں دین کے اندر غلو ہے، دین کے اندر زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ہلک المتنطعون، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی جانوں پر سختی مت کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنی جانوں پر سختی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو سختی میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس سے پہلے والے اقوام نے اپنی جانوں پر اور اپنے نفس پر سختی کی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سختی کی ہے۔ آپ کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب ان کے یہاں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ قوم آئی اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ہماری جو ہے قاتل کی طرف رہنمائی فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک گائے کو ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو حکم دیا تھا ان لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی اور گائے سے متعلق بہت سارے سوالات کیے۔ سورہ بقرہ کے اندر وہ سوالات موجود ہیں۔ جب ان لوگوں نے سوالات کی بوچھار کر دی تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے سوالات کرنے کے نتیجے میں ان پر سختی کی ہے، یہاں تک کہ ان کو بہت بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو خریدنا پڑا ہے جو اللہ رب العزت نے صفات بیان کی تھی۔ اس لیے صاحب جلالین نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ کون سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ رب العزت ان کو قاتل کی رہبری اور رہنمائی فرما دیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ رب العزت نے بھی ان پر سختی کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ اکرام میں سے 3 صحابہ اکرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ ان کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یہ ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے ان اعمال کو اپنے لیے کم سمجھا، اور اس کے بعد ایک نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ جو ہے روزے رکھوں گا، اور کسی نے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ کنوارا رہوں گا، اور بعض نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ نفل نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ الغرض ان تینوں نے اپنے آپ پر سختی کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر ان کو تنبیہ کی ہے، یعنی اعتدال کی تعلیم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ صاحب نے نظر مانی ہے کہ وہ کبھی بیٹھیں گے نہیں اور ہمیشہ جو ہے دھوپ کے اندر رہیں گے، کبھی سایہ حاصل نہیں کریں گے، اور مختلف باتیں ان کے سلسلے میں فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابیہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں کے اندر ہے، حالانکہ وہ جو ہے شادی سے پہلے
بہت بن سور کر رہتی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ خاوند جو ہے میری طرف نظر التفات نہیں کرتے ہیں، وہ رات بھر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر ان کو اس سے منع فرمایا اور کہا کہ تمہارے آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل بیان فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات میں کچھ دیر سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو یہ تو طریقہ ہے، اعتدال والا طریقہ ہے۔ اب ہم جو ہے عیسائیوں کو دیکھیں اور بعض مشرکین کو دیکھیں کہ ان کے اندر روحانیت کا ایک مرض ہے۔ روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آدمی اپنے آپ کو نکاح سے بے نیاز کر کے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کونے میں یا کسی جنگل کے اندر، کسی غار کے اندر اپنے آپ کو مقیم کر لینا اور وہاں پر جا کر چلا کشی کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ ہوتے ہیں، وہ جو ہے ہمارے مشرکین کے یہاں پر بھی وہ رواج ہے اور اس کو سادھو سنت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں جو پادری ہوتے ہیں، پوپ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی شادی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے بہت ساری مصائب اور بہت سارے مشکلات اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اور حدیث میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجرد والی زندگی سے منع فرماتے تھے۔ تجرد یعنی تنہائی والی زندگی، آدمی اپنے آپ کو تنہا کر دے، شادی سے بے نیاز ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی جو اہمیت بتلائی ہے اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت نکاح کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اعتدال والا راستہ ہے کہ ہم بیوی کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ رب العزت کے حقوق بھی بجا لائیں۔ اس سلسلے میں جو غلو ہوتے ہیں ان کے اسباب پر اب اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا سبب جو ہوتا ہے وہ تجاہل، جہالت، یعنی آدمی ناخواندگی کی وجہ سے، پڑھا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو جو مقام ہے اس مقام سے یا تو بڑھا دیتا ہے یا تو گھٹا دیتا ہے۔ آدمی کے نہ پڑھے ہونے کی وجہ سے، یعنی شعور میں نہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے احباب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے علماء جو باتیں بتلاتے ہیں اسی کو من و عن تسلیم کر لیتے ہیں، اس کی حقیقت میں نہیں اترتے ہیں۔ جیسے مشرکین کا حال ہے کہ جب ان کو دیوی دیوتاؤں کی حقیقت بتلائی جاتی ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہمیں جو ہے کسی نفع اور نقصان کا وہ مالک ہے یا نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہا تھا ما تعبدون، تم اس کی عبادت کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم جمے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ سنتے ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان کا مالک بناتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا جواب تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی ان کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کی عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے، ایک اتباع آباء و اجداد، یعنی آباء و اجداد کی اتباع کرتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں حقیقت کے جانے بغیر اس کی پیروی کرنا۔ تو دو چیزیں، ایک جہالت ہے، دوسرے اتباع آباء و اجداد ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی غلو کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جہالت کے اسباب میں، اسی طریقے سے غلو کے اسباب میں سے علم میں عدم اور تفقہ کا نہ ہونا ہے، یعنی آدمی کے اندر علم تو ہے لیکن علم کی پختگی نہیں ہے، علم کی پختگی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہ جانتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب علم آ جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے اور کسی پر بھی بیجا تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے افراد ایسے موجود ہیں جن کو قرآن اور حدیث کا تھوڑا سا علم ہے، تو وہ لوگ جو ہے حضرات ائمہ اکرام کے بارے میں یا حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں جو ہے بہت برا بلا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، علم کے اندر عدم رسوخ یعنی گہرائی اور گہرائی کا نہ ہونا، یہ بھی جو ہے غلو کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے تعصب، تعصب کس کو کہتے ہیں؟
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اس سے منع فرمایا ہے اپنی نسلی یا خاندانی یا اس کے علاوہ قومی اس کو سامنے رکھتے ہوئے حق سے انحراف کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہے کہ سامنے والا حق پر ہے اور میرا جو خاندان کا جو فرد ہے یا میری قوم کا جو فرد ہے یا میرے علاقے کا جو فرد ہے وہ ناحق ہے، لیکن ہم حق کو جانتے ہوئے صرف اس لیے ظالم کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا یا ہماری برادری کا یا ہماری قوم کا یا ہمارے علاقے کا ہے، یہ ہے تعصب۔ اور بہت سارے افراد نے اسی طریقے سے تعصب برتا ہے، باوجود یہ کہ حق سامنے ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس پر چلنے سے ہمیں جو ہے سیدھا راستہ ملے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں نے حق کو اختیار نہیں کیا بلکہ اپنے اسی دین پر یا اپنے اسی مذہب پر برقرار رہے۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ آپ کو یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو اسحاق میں سے چاہتے تھے، یعنی یہودی یہ چاہتے تھے کہ آپ یعنی آخری جو نبی ہے وہ بھی بنو اسحاق میں سے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں سے بنایا تھا، تو اس لیے وہ لوگ جو ہے اسی تعصب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کی بابت قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جب بھی وہ جنگ کے اندر یا کسی موقع پر ان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے اور وہ مظلوم ہو جاتے یا ان کو جو ہے غلبہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو ہے اس امید پر رہتے کہ آخری نبی ہوں گے تو ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت جو ہے ہم کو ان پر غالب کرے گا، یعنی جس قوم سے ہم شکست کھائے ہیں، جس قوم سے ہم مغلوب ہوئے ہیں، اس قوم پر ہم غالب کس کے ذریعے سے ہوں گے؟ جو آخری نبی یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کے واسطے سے ہوں گے۔ لیکن جب آیا تو حسدا من عند انفسہم، ان لوگوں نے اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کو بڑا جانا، بنو اسحاق کو بڑا جانا، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے ہوئے اللہ کی اس نبی سے انحراف کیا اور اس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، غلو کے اندر ایک بات جو ہوتی ہے اس کے اسباب میں سے اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی۔ بہت سی مرتبہ ہم لوگ جو ہے اپنے نفس کی سنتے ہیں، دین کو مقدم نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد جن کو شریعت کا پتہ ہوتا ہے، شریعت کی جانکاری ہوتی ہے، نکاح بھی مسجد میں کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نکاح میں اسراف کرتے ہیں۔ اسراف، غلو، یعنی جو چیز جیسی کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت اور باعظمت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم امتیوں کا اس پر عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% سچ ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان پر ہم جو ہے فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے عملی زندگی میں آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے رسومات ایسی ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ جوڑے بیاہ کی رسم ہو، کیا اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ جوڑے کی رقم لینے کی کوئی جواز ہمارے پاس موجود ہیں؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، اور یہاں پر جو ہے ایک بہت ساری رقم جو ہے لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہیز کے نام سے بہت ساری چیزیں ہم فرمائش کر کے کر لیتے ہیں، اور پھر جو رسومات مہندی سے لے کر شادی سے پہلی والی رات تک ہوتی ہیں، ان تمام رسومات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ منجے ہوں، چاہے وہ جو ہے سانچک وغیرہ ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ پنپ رہے ہیں، بلکہ ہم بڑے زور و شوق سے کر رہے ہیں۔
اور اس میں بہت بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی معیار کی شادی کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا معیار غیروں کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے پر رہتے ہوئے ہم اعتدال کے اندر اور امت وسط کہلانے کے حقدار ہیں۔ اگر ہم نے اس راہ کو چھوڑ کر دوسروں کی راہ اختیار کر لی ہے تو ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یا تو افراد کا شکار ہو جائے گا یا تفرید کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری ایسی باتیں وجود میں آتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہ نکاح کے متعلق حضرات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نکاح دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے جنت کے اندر بھی برقرار رہے گی، یعنی ایمان کی حالت میں ہم جنت میں بھی جائیں گے، اور جو نکاح ہم نے دنیا میں بھی کیا ہے وہی بیوی ہمیں جو ہے جنت کے اندر بھی ملے گی۔ تو اتنی باعظمت چیز کو ہم لوگوں نے جو ہے غیروں کا طریقہ اپنا کر شریعت کی راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عقل پرستی، دین میں غلو کا ایک نتیجہ ہے عقل پرستی۔ بہت سارے لوگ جو ہے ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں جو عقل میں نہ آنے لگے، جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر آپ کو بلوانا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کی سیر کروائی ہے۔ بہت کم وقت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو مکۃ المکرمہ سے مسجد حرام تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں تک، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے جہاں تک آپ کو لے جانا منظور تھا اللہ رب العزت آپ کو وہاں تک لے کر گئے ہیں۔ یہ عقیدہ جو ہے ہم تمام اہل سنت والجماعت کا بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس آیت کے تحت بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی مختصر سی رات کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کام انجام دیے ہیں ہمارے عقل میں نہیں آتا، لہذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ عقل پرستی ہوئی ہے، یعنی عقل کو سب کچھ سمجھ لینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت بھی آگے ہوتی ہے۔ شریعت میں جو باتیں سکھلائی گئی ہیں وہی عین عقل کے مطابق بھی ہے، لیکن عقل کا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کی عقل کے اندر تفاوت ہوتا ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب استاذ کوئی بات سمجھاتا ہے یا کوئی لیکچر دینے والا کوئی لیکچر دیتا ہے تو بعض لوگ وہ ہیں جن کو 100% یعنی پوری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض وہ ہیں جن کو آدھی بات سمجھ میں آتی ہے، آدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بعض وہ ہیں جس کے عقل پر وہ بات پڑتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عقلوں کا تفاوت رکھا ہے، تو ہر بات شریعت کی ہمارے عقل کے اندر آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ رب العزت نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ عقل کے مطابق ہیں، لیکن ہمارے عقل کے مطابق ہو جائے یا جو ہے کسی ہر انسان کے عقل کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت بعض باتیں وہ ہیں جو ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر بعض آیتیں وہ ہیں جو محکمات ہیں، اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہی اصل دین ہے، اور بعض وہ ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی متشابہات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے ہمارے عقل کے مطابق سمجھانا ضروری نہیں سمجھا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان باتوں کو تو نازل فرمایا ہے لیکن ہمارے عقل کے اندر نہیں آتے ہیں۔ جیسے حروف مقطعات ہیں، اس کے صحیح معنی کیا ہیں اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، حروف مقطعات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جو لوگ جو ہیں متشابہات کے بارے پر ایمان تو لائیں لیکن اس کی کھوج کھریج میں نہ جائیں تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اس کے اندر الجھ جائے گا تو کل قیامت کے دن بھی اس کو جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تقدیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تقدیر کے بارے میں اگر ہم زیادہ اس کے ڈیپ میں نہ جائے بغیر اس کے ظاہر پر ایمان لائیں تو کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں تقدیر کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، لیکن اگر ہم اس کے بارے میں الجھیں گے اور اس کی بحثوں میں مبتلا ہوں گے اور بحث و مباحثے کے مجلسیں سجائیں گے تو کل قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے بارے میں گفت و شنود کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بہت زیادہ ڈانٹا
اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم لوگ اسی لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم ان باتوں کے اندر الجھ جاؤ؟ یاد رکھو تم سے پہلے والی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے ہلاک ہونے کا ذریعہ بھی یہی چیزیں ہیں جو دین کے متشابہات کے اندر الجھ جانا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس سے اجتناب کریں۔ اور مختصر سی بات یہ ہے کہ غلو کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو آپ یاد رکھ لیں۔ ایک ہے افراط۔ افراط کہتے ہیں مبالغہ آرائی کرنا، یعنی جو چیز جس حد پر ہے اس کو حد سے بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر رکھ دیا، یا یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پر رکھ دیا۔ یہ چیزیں جو ہے افراط کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی بعض اولیاء اللہ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ ان کو اللہ رب العزت نے فلاں چیز کا اختیار دے دیا ہے، یہ افراط کہلاتا ہے۔ نمبر 2 تفریط، کمی کر دینا۔ جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کمی کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں زیادتی کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا، یحییٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے ان کی شان کے خلاف باتیں کہی ہیں، یہ تفریط کر دینا ہے۔ دین و شریعت میں نئی ایجادات جس کو بدعت کہا جاتا ہے، یعنی دین میں جو بات نہیں ہے اس کا ایجاد کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، یعنی دین میں وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر القرون کے زمانے میں نہیں تھی اس کو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دینی احکامات، ترجیحات اور ترتیبات سے غفلت۔ یہ کیا مطلب ہے؟ بعض چیزوں کا رتبہ جو ہے بعض سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے منزلوں کے مرتبے پر اتارو، مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق دے دو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض چیزیں جو مستحب ہیں اس کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں، اور جو فرض ہیں ان کو مستحبات کا درجہ دیتے ہیں، یا جو فرض کفایہ ہیں اس کو فرض عین کا درجہ دے دیے، یا جو فرض عین ہیں اس کو فرض کفایہ کا درجہ دے دیے۔ یہ میرے بھائیوں یہ بھی غلو کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ و رجال اللہ، یعنی اللہ کی کتاب اور اسی طریقے سے بزرگان دین، ان دونوں میں تفریق کر دینا۔ یعنی بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر تو ایمان لایا ہوا ہے لیکن احادیث کا انکار کر دیے، جن کو اہل قرآن کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، کتاب اللہ کو لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حالانکہ دونوں میں تفریق نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جہاں کتاب کو نازل فرمایا وہیں اللہ رب العزت نے کتاب کو بغیر نبی کے نازل نہیں فرمایا، بغیر رسول کے نازل نہیں فرمایا، رسول کو ساتھ میں بھیجا ہے۔ تو رسول اور کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب دونوں کی پیروی کرنا یہ صراط مستقیم ہے، اور ان میں کمی اور زیادتی کر دینا غیر صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے منصوص و غیر منصوص میں فرق کر دینا۔ منصوص مسائل یعنی جن مسائل میں اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کس طور پر زکوٰۃ واجب ہوگی، روزہ کب فرض ہوگا، نماز کے کیا طور طریقے ہیں، شریعت نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ اس میں ہم لوگ جو ہیں، اور جو غیر منصوص مسائل ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرو، اور کہیں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا نیک لوگ وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر جگہ ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ذکر کیسے کیا جائے اس کا کوئی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، اس لیے بعض صوفیاء اکرام کے پاس جو طریقہ ہے جس میں وہ اللہ کا ضرب لگاتے ہیں، اب اس ضرب کا طریقہ جو ہے یہ غیر منصوص ہے، یعنی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس کو دلیل کا درجہ دے کر غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل پر ترجیح دینا یا اس پر نص ہونے کا اصرار کرنا، یہ میرے بھائیوں دین میں غلو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں متشابہات کا اتباع، یعنی جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کے بارے میں کھوج بین کرنا، یہ بھی غلو کی ایک صورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔